سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا بھی ہیں اور رضائی بھائی بھی ہیں۔ رضائی بھائی تو اس لحاظ سے ہیں کہ جس باندی کا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پیا، اسی باندی کا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دودھ پیا۔ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول یہ تھا کہ صبح سویرے شکار پر نکل جاتے تھے تیر کمان لے کر، اور پھر جب واپس آتے حرم شریف جاتے، پھر گھر جاتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب شکار سے واپس آ رہے ہیں، ابھی گھر میں داخل نہیں ہوئے، داخل ہونے سے پہلے ان کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی جان ہیں، انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ یہ تم اپنے ہتھیاروں کو جانوروں کے شکار کے لیے استعمال کرتے ہو، تو تمہارا بھائی جو درندہ بنا بیٹھا ہے وہ اپنے یتیم بھتیجے پر، تمہارے یتیم بھتیجے پر ظلم و ستم کرتا ہے، اس کو گالیاں نکالتا ہے، اس کو تکلیفیں پہنچاتا ہے، تو اس کا شکار تم کب کرو گے؟ پھر ایک لونڈی نے بھی، جس لونڈی کا دودھ حضرت امیر حمزہ نے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پیا، اس نے بھی بتایا کہ اس طرح آج نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شان اقدس میں ابو جہل بدبخت نے گستاخی کی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو فوراً غصے سے بھر گئے اور سیدھے بیت اللہ میں گئے۔ وہاں ابو جہل بدبخت اپنے دوستوں میں بیٹھا تھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جاتے ہی اس کے سر پر زور سے کمان ماری جو ان کے ہاتھ میں تھی، اور اس کو پکڑ کر نیچے گرا دیا، اور فرمانے لگے کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لاوارث ہیں، میں اس کا وارث ہوں، آج میں تم سے اس کا بدلہ لوں گا۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غصہ دیکھ کر ابو جہل پریشان ہوا۔ دو وجہ سے پریشان ہوا، ایک وجہ تو یہ تھی کہ کہیں یہ مجھے مار نہ دے کہ یہ پہلوان ہے اور بڑا بہادر ہے، طاقتور ہے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ کہیں یہ بھی مسلمان نہ ہو جائے۔ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو مارا، ابو جہل کو مارا، تو وہ فوراً پوچھنے لگا کہ کیا تو بھی بے دین ہو چکا ہے، تو بھی اپنے بھتیجے کا کلمہ پڑھ چکا ہے؟ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے بے اختیار نکل پڑا، کہنے لگے کہ ہاں میں اس کے دین کی تائید کرتا ہوں کہ وہ سچا ہے، میں اس کو مانتا ہوں۔ پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے سیدھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں موجود تھے۔ جا کر کہنے لگے کہ اے میرے بھتیجے، اب تو خوش ہے کہ میں نے تیرا بدلہ لے لیا، تیرا انتقام لے لیا، اس کو خون و خون کر کے آیا ہوں، خون بہہ رہا ہے اس کے سر سے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور سے کوئی خوشی کے آثار نظر نہ آئے اس کو۔ تو پھر کہنے لگا کہ کیا تم خوش نہیں ہو؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں خوش تب ہوں گا چچا جان جب آپ کلمہ پڑھیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے اسلام لانے کی وجہ سے بے حد خوش ہوئے۔